السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے درس میں ایک تربیتی پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے، جس کو آپ عنوان دے سکتے ہیں موازنہ یا کمپریزن، جس کو عربی والے کہتے ہیں مقارنہ۔ اس میں دو پہلو ہیں یا دو باتیں ہیں اہم۔ ایک یہ کہ انسان اپنا مقابلہ دوسروں سے کرے یا اپنا کمپریزن دوسروں سے کرے، تو اس کے بارے میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں، اور کسی دوسرے کا موازنہ دوسرے سے کرے، اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے۔ تو دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنا مقابلہ یا اپنا، اردو والے کہتے ہیں اسے موازنہ، اپنا موازنہ دوسرے سے کرنا ہے تو اس میں دو باتیں ہیں۔ اگر وہ جس چیز میں آپ کسی سے اپنا موازنہ کر رہے ہیں دنیاوی بات ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دولت دی ہے، کسی کو اور کوئی چیز نعمت دی ہے، تو اس میں اگر مقابلہ ہے تو اس میں ہمیں کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ مشہور حدیث ہے، نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی نعمتوں میں جو تم سے کمتر ہیں ان کی طرف دیکھو، جو تم سے بہتر ہیں، تم سے اچھے ہیں، ان کی طرف نہ دیکھو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری اور ناقدری نہیں کرو گے۔ یہ اہم اصول ہے، انسان کو دنیا میں دیکھنا ہے۔ اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، کسی کو خوبصورتی دی ہے، کسی کو کوئی جو ہے اسٹیٹس، منصب دیا ہے، سیاسی رسوخ ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ انسان ان دنیاوی معاملات میں، دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ واضح بات ہے، اس میں زیادہ سمجھانے والی بات نہیں ہے۔ کسی انسان کو لگتا ہے، جیسے لوگ مثالیں دیتے ہیں، بہت واضح مثال ہے، کسی انسان کو لگتا ہے کہ اس کے پیر میں چپل نہیں ہے، تو اس کو دیکھو جس کے پاس پیر نہیں ہے، بات ختم۔ آپ کے پاس چپل صرف نہیں ہے، کسی کے پاس چپل پہننے کے لیے پیر ہی نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنا موازنہ، اپنا کمپیریزن نیک کاموں میں کرے، نیکیوں میں کرے، اخروی نعمتوں میں کرے، آخرت میں جو چیزیں ملنے والی ہے یا جو چیزیں ملنے کا سبب ہے، ان چیزوں میں اپنا مقابلہ دوسروں سے کرے۔ تو اس میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے، ابھارا گیا ہے کہ ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ رشک کرنا، یعنی یہ کسی کے پاس کوئی چیز ہو، اس کو دیکھ کے کہنا ماشاءاللہ کیا چیز دی ہے، اللہ نے کیا نعمت دی ہے، تو اسے کہتے ہیں رشک۔ رشک کرنا، نبی نے فرمایا کہ دو چیزوں میں انسان کو رشک کرنا چاہیے، کسی کو دیکھ کے اس کے اندر کرنے کا یا اس چیز کے پانے کا جذبہ آنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سکھایا ہے، تو وہ رات و دن قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کا ایک پڑوسی اس کی آواز کو سنتا ہے اور پڑوسی یہ کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ چیز ملتی جو اس کو دی گئی ہے، میرے پاس بھی قرآن کا علم ہوتا، مجھے بھی قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا، میرے پاس بھی شریعت کا علم ہوتا تو میں ویسے ہی لوگوں کو سکھاتا، پڑھتا، اللہ کی عبادت بھی کرتا، لوگوں کو سکھاتا جیسے یہ آدمی ایسا کرتا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کہا کہ دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے پاس پیسہ بہت ہے اور وہ پیسہ حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے، یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو دیتا ہے، اس سے جو ہے مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، مدرسوں میں دیتا ہے، ہاسپٹلس میں مریضوں کو دیتا ہے یا ہاسپٹلس تعمیر کرتا ہے،
اسکولز بنا، جو بھی نیکی کا کام لوگوں کے فائدے کا کام ہے وہ حق کی راہ میں اپنے پیسے کو خرچ کرتا ہے، تو کوئی انسان یہ کہتا کاش میرے پاس بھی ویسا ہی ہوتا جیسا اس کے پاس ہے، تو میں بھی ویسا ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فی الاجر سوا، کہ یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ میرے پاس نہیں ہے لیکن نیت تو ہے کرنے کی، اللہ دے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ علم دے گا تو اس کا صحیح استعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، محنت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دے گا تو اس کا صحیح استعمال کریں گے۔ یہ دو طرح کا موازنہ، انسان کا اپنا موازنہ دوسرے سے۔ اب یہ ہے میں کسی کا موازنہ کسی تیسرے انسان سے کروں، اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے، یا چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے کسی برے انسان کی مثال دے سکتا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے، کہ انسان کسی برے انسان کی مثال دے سکتا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو وہ آدمی سگریٹ پیتا تھا، آج فلاں بیماری میں وہ مبتلا ہو گیا، تو ہمیں سگریٹ یا تم کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔ فلاں آدمی چوری کرتا تھا، آج وہ جیل کی ہوا کھا رہا ہے۔ فلاں آدمی یہ غلطی کرتا تھا، اس کا یہ برا انجام ہو گیا۔ فلاں آدمی جو ہے پڑھائی میں محنت نہیں کرتا تھا، دیکھو آج وہ فیل ہو گیا۔ کوئی بھی ایسی مثال جو واضح سماج میں پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم کسی انسان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ دیکھو تم ایسا مت بننا۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہوں نے کہا کہ نبی نے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، اس آدمی کی طرح مت ہو جانا۔ نبی نے کوئی نام ذکر کیا ہوگا، صحابی نے یہاں ذکر نہیں کیا، کہ اس انسان کی طرح، اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا۔ وہ راتوں میں قیام اللیل کرتا تھا، اس کے بعد اس نے رات کی نماز چھوڑ دی، تو ویسا مت بننا۔ تو نبی نے مثال دے کے سمجھایا کہ اس برے آدمی کی طرح، یا اس آدمی کی طرح، اور چیزوں میں برا نہ بھی ہو، کہ اس آدمی کی طرح نہ ہونا۔ نبی نے کہا کہ وہ پہلے جو ہے رات میں قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھتا تھا، بعد میں اس نے تہجد کی نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایک یہ ہے مقارنہ یا موازنہ۔ دوسرا موازنہ کیا ہے کہ انسان کسی سے موازنہ کر سکتا ہے، کسی کی مثال دے سکتا ہے کسی کو اچھائی پر ابھارنے کے لیے، اچھائی پر ابھارنے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ دیکھو لیکن کوشش اس میں یہ رہے، ایسے موازنہ میں، ایسے کمپیریزن میں، کہ کوشش یہ رہے دور کے انسان کی مثال دی جائے۔ یہ نوٹ کیجئے گا پوائنٹ کو، نزدیک جو ہو اس کی مثال مت دیں، اس کے بھائیوں کی مثال مت دیں، کسی لڑکے کو بھائی کی مثال مت دیں، کسی لڑکے کو محلے کے لڑکوں کی مثال مت دیں۔ کوشش کریں کہ دور کی مثال ہو، کوئی تاریخی مثال یا آج کوئی مشہور مثال، جیسے فلاں آدمی تھا بہت غریب تھا، کوئی بھی ایک جو مشہور ہو گیا، اس کو اللہ نے دولت دی، کامیابی دی، پڑھائی کے راستے سے، نیکی کے راستے سے، کچھ بھی ایسا۔ تو جو مشہور مثالیں ہیں، ان مثالوں کے ذریعے انسان جو ہے کسی بچے کو انکریج کرے، حوصلہ افزائی کرے، یہ چلتا ہے۔ اور اچھی بات کہ جو فلاں آدمی تھا بہت غریب تھا، اس کی کہانی پیپر میں چھپی ہے، یہ ہمارے درسی کتاب میں پڑھائی جاتی ہے، نصابی کتابوں میں، کہ فلاں آدمی غریب تھا، ایسے ایسے اس نے زندگی گزاری، محنت کی، تعلیم حاصل کی، آگے بڑھ گیا۔ تو اس طرح کی مثالیں دی جائیں حوصلہ افزائی کے لیے، لیکن کوشش کریں کہ قریب کی مثال مت دیں۔ ٹھیک ہے، آگے مزید وضاحت کروں گا۔ تو یہ دو طرح کا جو ہے کمپیریزن دوسروں سے کرنا ٹھیک ہے۔ ایک تیسرا کمپیریزن ہے جو ہمیں نہیں کرنا ہے، وہ یہ کسی کو ڈانٹنے کی صورت میں کسی سے کمپیریزن مت کیجیے۔ بچے کو ڈانٹنا، ارے تم فیل ہو گئے، دیکھو فلاں آدمی اتنا نمبر لے آیا، تمہارے ساتھی تو اتنا نمبر لے آئے، فلاں آدمی نے یہ کر، فلاں بچے نے، تمہارے جو ہے کزنس نے ایسا کر دیا، چچا زاد بھائی نے ایسا کر دیا، خالہ زاد نے ایسا کیا، تم کیوں نہیں کر پاتے ہو، کیوں نہیں کرتے ہو، تم کو کرنا چاہیے، تم گامڑ ہو۔ جیسے لوگ والدین کہہ دیتے ہیں کہ قریب کے لوگوں سے کمپیریزن مت کیجیے، قریب کے لوگوں سے موازنہ مت کیجیے، خاص طور سے ڈانٹنے کے طور پر یا بے عزتی کے طور پر، لوگوں کے سامنے اس کو آپ بے عزت کرنے کے لیے یا ڈانٹنے کے لیے غصے میں آپ کبھی بھی اپنے بیٹے اپنی بیٹی کا کمپیریزن، اس کا موازنہ کسی اور سے مت کیجیے۔ اور خاص طور سے بات آئی تو یہ اگرچہ ہر تعلق میں، اسی طرح بیویوں کو چاہیے، یہ ایک دم تجربے کی بات ہے کہ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے کسی کا کمپیریزن نہ پیش کرے، اس کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے، نقصان ہی ہے۔ اسی طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کا موازنہ کسی سے نہ کرے،
میری اماں والدہ میری اچھا کھانا بناتی ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، سمجھانے کا یہ طریقہ غلط ہے. تم سے اچھا کھانا تو میری والدہ بناتی ہیں، تم سے اچھا کھانا تو میری بہن بناتی ہے، تم سے اچھا جو ہے بہتر انداز میں تو فلاں فلاں لڑکی رہتی ہے، فلاں عورت رہتی ہے. یہ کمپیریزن، یہ موازنہ غلط ہے. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ میں چند نقصانات گنا دیتا ہوں، چھوٹے نقصانات بھی بڑے نقصان ہیں، اس پر بات ختم کرتے ہیں. ایسا جو بھی ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنے بچوں کا قریبی لوگوں سے، یا اپنی بیوی کا کسی عورت سے، یا شوہر جو ہے یا بیوی شوہر کا کسی اور سے کرتے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس سے موازنہ کیا جاتا ہے انسان اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے. اگر دو گھر میں دو بھائی ہیں، اگر آپ چھوٹے سے کہتے ہیں کہ دیکھو بڑا کیسے کر رہا ہے، بڑا کیسے کر رہا ہے، ہر بات میں بڑا کیسے کر رہا ہے، ہر بات میں بڑا کیسے ہوگا، کیا جانتے ہیں؟ وہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے نفرت کرنے لگے گا، دشمنی ہو جائے گی. اس کی وجہ سے مجھے مار پڑتی ہے، اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑتی ہے. ہمیشہ ہر بات میں کہا جاتا ہے تمہارا بڑا بھائی کتنا اچھا ہے، الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا چھوٹا بھائی کتنا اچھا ہے. یہ کمپیریزن انسان کو، جس سے کمپیریزن کیا جاتا ہے، اس سے نفرت پیدا کرتا ہے، اس سے دشمنی اور کینہ پیدا کرتا ہے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کبھی کبھی یہ کینہ، یہ نفرت اتنا بڑھ جاتی ہے، نفرت اتنا کینہ بڑھ جاتا ہے کہ جو بچہ ہے یا کوئی بھی لیجئے آدمی سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے، اسے قتل بھی کر دیتا ہے. ایسے کیسز بھی کہ انسان جس سے آپ مقارنہ کرتے ہیں بار بار اسی کا ذکر، دیکھو وہ فلاں لڑکا تمہارے محلے کا، تمہارے کلاس کا ایسا کر رہا ہے، ایسا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ تو یہ بھی پڑھ لیتا ہے، وہ تو یہ بھی ٹیوشن کر لیتا ہے، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا. آدمی اتنا زیادہ اپنے دل میں نفرت اس انسان کے بارے میں پیدا کر لیتا ہے کہ اس انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے اس کو بہت سمجھداری سے تربیت کرنی چاہیے. تیسرا نقصان کیا ہے؟ جس کا آپ بار بار لوگوں سے کمپیریزن کر رہے ہیں، موازنہ کر رہے ہیں، آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اس کے کانفیڈنس کو، اس کے اعتماد کو آپ ختم کر رہے ہیں. اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے ناکارہ بچہ میں ہوں، دنیا کا سب سے ناکارہ شوہر میں ہوں، دنیا کی سب سے ناکارہ بیوی میں ہوں. بار بار جب اس کے دماغ میں آپ ڈالتے ہیں تو وہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لاشعور، سب کنشس جسے کہتے ہیں. سب کنشس میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے، بار بار بولا جا رہا ہے. کتنے کلاس میں بھی ٹیچر نے بھی بول دیا، گھر آئے تو پیرنٹس نے بھی بول دیا، اب پکا ہو گیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ کلاس میں ٹیچرز بھی بول رہے ہیں، باہر پڑوسی بھی بول رہے ہیں، بچے بھی مجھے چڑھاتے ہیں، اندر میرے پیرنٹس بھی مجھے وہی کہتے ہیں، گویا کہ میں ایسا ہی ہوں. اب وہ بچہ کبھی بھی، بہت مشکل ہے، میں نہیں کہوں کبھی بھی، لیکن بہت مشکل ہے کہ اپنے اس چیز سے ابھر پائے وہ. اس لیے ہم والدین اس کا بہت خیال رکھیں. تو تیسرا نقصان، جو بڑا نقصان بچے کو، کسی بھی شخص کو ہو سکتا ہے، کہ اس کی سیلف رسپیکٹ، اس کی اسٹیم جو ہے، اس کا جو کانفیڈنس ہے، جو کچھ آپ کہیں، وہ سب ایک دم ہی جو ہے وہ لو لیول پہ آ جاتا ہے. ایک دم ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب وہ، اور کبھی کبھی جیسا کہ وہ آگے والے پوائنٹ میں ہے، میں وہ بات کی، وہ انسان پہلے دوسرے کے مارنے کی بات کی، اب انسان خودکشی کرنا سوچتا ہے کہ میری ذات کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں کچھ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں. چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ وہ بچہ آپ سے نفرت کرے گا. جو پیرنٹس بار بار بچے کو بولیں گے کہ تم ایسے ہو، تم فلاں آدمی دیکھو ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں بچہ ایسا ہے، اور جو شوہر بولے گا، جو بیوی بولے گی، جو بھی بولے گا، جو ٹیچرز بولیں گے، اگر کسی بچے کو بار بار ٹوچن، جسے ہم کہتے ہیں کانوں تشنی کے، دیکھو تم، وہ اتنا اچھا نمبر لاتا، وہ کیسے پڑھتا، تم نہیں پڑھ پا رہے، بار بار جب یہ کہا جائے گا تو انسان جو ہے، جو ڈانٹنے والا ہے، جو کمپیریزن کرنے والا ہے، اس سے بھی نفرت کرنے لگے گا. تو یہ چند باتیں تھیں، لیکن تربیت میں، پیرنٹنگ جسے بعض دفعہ ہم کہہ سکتے ہیں، پیرنٹنگ میں، تربیت میں، یا آپس کے تعلقات میں، یہ بہت اہم بات ہے کہ اکثر حالات میں کوشش کریے آپ اپنے بیوی کا، شوہر کا، بچوں کا موازنہ، کمپیریزن دوسروں سے، قریبی لوگوں سے اس طرح کے انداز میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے نیک باتوں کو سمجھنے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.